نکاح ڈریس میں ملبوس ہلکے میک اپ کے ساتھ دوپٹہ سر پہ لیے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا اسکان بار بار اسے نظر بھر کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی کاجل بھری آنکھوں میں ناراضگی اور غصہ لیے اسے گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکار کے صاف کیا تو وہاں موجود گھر والے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ محترمہ افسون بنت فرحان شاہ، آپ کا نکاح محترم اسکان ابن طفیل احمد سے بعوض 1 لاکھ حق مہر کے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ افسون نظریں جھکائے خاموش رہی تھی، دل اندر سے کانپنے لگا تھا۔ وہ نہ کہہ دے تو اس کے گھر والے کیا کہیں گے، اور اگر ہاں کہہ دے تو اس دل کا کیا بنے گا جو ہمیشہ بار بار ٹوٹا ہے اسکان کے الفاظ سے۔ باوجود اس کے کہ اسکان اسے محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا، پھر بھی افسون کا دل شاید نہ بدل پا رہا تھا۔ وہ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی۔ افشین پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اب ان کی بیٹی کیا گل کھلانے والی ہے۔ چھوٹی خالہ ادھر آئیے پلیز، سب کو نظر انداز کرتے اس نے آئلین کو آواز دی تھی۔ جی خالہ کی جان۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آ بیٹھی تھی جب افسون نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پیاس لگی ہے، آئلین نے سجل کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ پانی لے آئی تھی جسے وہ غٹا غٹ پی گئی تھی۔ شروع کریں اب مولوی صاحب، طفیل احمد بولے تھے، اور جب مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے تو وہ پھر سے آئلین کو دیکھنے لگی۔ چھوٹی خالہ بھوک لگی ہے، شام سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ آئلین مسکرا کے اسکان کو دیکھنے لگی جس نے شدت ضبط سے اپنے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ اب کیا کروانا چاہ رہی ہے یہ محترمہ سب سے؟ اور پھر دھیمی آواز میں افسون سے بولی، نکاح ہو جانے دو پھر کھا لینا، ابھی انسان بنو ورنہ افشین آپی نے اٹھ کے آ جانا ہے۔ افسون نے سب پر نظر ڈالی، ساتھ ہی نظر اسکان پر گئی جو لب بھیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افسون بھی اسے گھوری دے کر نظریں جھکا گئی۔ پھر سے نکاح شروع ہوا تھا اور اسی تیزی سے افسون نے آئلین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے پلیز، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ آئلین نے اسے خود سے لگایا تھا، ایسے موقع پہ بیٹیوں کو اپنے بابا ہی تو اپنے پاس چاہیے ہوتے ہیں۔ بیٹا ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، ہم کل چلیں گے نا میری جان۔ افسون نے بھیگی پلکیں اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ یاد آ رہی ہے ان کی بہت، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو میرا پارا ہائی کر رہی ہے تسنیم، افشین دھیمے لہجے میں غرائی تھی جب تسنیم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بچی ہے، ریلیکس رہو تم۔ آئلین نے آہت کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ بھی افسون کے قریب آیا تھا اور افسون کے پاس بیٹھ کے اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ افسون نے اپنی بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر ایجاب و قبول ہوا تھا۔ نکاح نامے پر افسون اور اسکان کے سائن ہوئے تھے۔ اسکان کو کچھ دیر پہلے جو غصہ گھیرے ہوئے تھا، نکاح کے ہوتے ہی وہ بھی زائل ہو گیا تھا۔ ایک انوکھے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ نکاح کے 2 بول سے ہی افسون سے محبت کا رشتہ بھی معتبر ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا اور پھر مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ مٹھائی سے منہ میٹھا کیا گیا تھا۔ افسون اور اسکان کو ساتھ کھڑا کیا گیا اور اسکان اپنے پہلو میں کھڑی افسون کو نظر بھر کے دیکھ رہا تھا، لیکن افسون اتنا ہی اسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ کترا رہی ہو اس شخص سے جب مکمل اسی کا تھا۔ طفیل احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ افسون بیٹا، مبارک ہو میری بچی، میرے لیے یہ خوشی اور افتخار کا باعث ہے کہ میری بیٹی سے اب ایک اور رشتہ بھی بن گیا ہے، ہمارے گھر کی بہو بن رہی ہے۔ افسون کو نہ جانے کیوں رونا آنے لگا۔ فرحان شاہ کی موت کے بعد طفیل احمد نے ایک باپ کی طرح ان سب کا خیال رکھا، لیکن افسون زیادہ ان سے اٹیچ تھی۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے طفیل احمد کو دیکھا تھا۔ بڑے پاپا، اسکان نظر بھر کے اپنی بیگم کے خوبصورت روپ کو دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ ہٹلر ہی بنی رہتی ہے، اور یہ گفٹ میری طرف سے میری بیٹی کے لیے۔ انہوں نے ایک نازک سا گولڈ کا سیٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ واؤ بڑے پاپا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، تھینک یو، افسون مسکرا دی تھی۔ چلو باہر جا کے بیٹھتے ہیں سحری تک، ایک کزن نے شور مچایا تھا تو سب ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اسکان اور افسون تم دونوں بھی جا رہے ہو؟ صاحبہ کی مسکراتے ہوئے نظر آہت پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظریں ملتے ہی آہت نے لب بھینچ کے نظریں پھیر لی تھی۔ افسون جو سارا دن بھی روزہ تھا اور افطار کے نام پہ بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسے چکر سے آنے لگے تھے، لیکن بمشکل آنکھیں کھلی رکھی وہ سب کو دیکھ رہی تھی اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔
گھبرا کر اس نے اسکان کے کندھے پہ اپنا نازک کمزور پڑتا ہاتھ رکھا تھا۔ اسکان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی اسکان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ افسون، افسون، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ پریشان ہو رہی تھی میری بچی۔ کیا ہو گیا افسون کو؟ شام سے کچھ نہیں کھایا۔ اوہ، سب اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ سجل بھاگ کر پانی لائی تھی، تب تک اسکان اسے صوفے پر لٹا چکا تھا۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑتے ہی افسون نے آنکھیں نیم وا کی تھی۔ افسون، اسکان کی بے چین آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ یہاں بہت رش ہے، تسنیم کی پریشان آواز ابھری تھی۔ میں افسون کو روم میں لے جا رہا ہوں، آپ پلیز کھانا روم میں بھیج دیں۔ وہ افسون کو بازوؤں میں بھر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، جبکہ افسون نیم وا آنکھوں سے اس کے سینے سے لگی بھوک لا گئی تھی۔ تبھی اس کی کمزور آواز ابھرنے لگی تھی، نیچے اتارے مجھے۔ لیکن اسکان اسے انسنی کرتا روم میں لے جا کر بیڈ پہ لٹا چکا تھا، جبکہ افسون اسے گھورتی دوبارہ سے بیٹھ چکی تھی۔ سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں۔ ابھی میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے میری بیگم نے؟ اس کے گمبھیر لہجے پر افسون نے بمشکل اس کے وجی چہرے سے نظریں چرائی تھی۔ جزبز ہوتی وہ رخ ہی موڑ چکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر بھاری لمس کا احساس ہوا تو چھٹکے سے مڑ کے اسکان کو دیکھنے لگی، جو اسے رنگ پہنا رہا تھا۔ افسون دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیٹ کیے ہوئے بال اب اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ اسکان نے نظر اٹھا کر اسے جیسے ہی دیکھا تھا، اسی تیزی سے افسون نے نظریں چرائی تھی، یہ اس بات کے یقین کے لیے کہ اب ہم ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اسکان کے گمبھیر لہجے میں کہی بات پر افسون نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اور اسکان نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے، اور افسون نے بوکھلا کے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسکان نے آئی برو چکائے تھے۔ محترمہ، بیوی ہو تم میری، کچھ دیر پہلے 3 بار قبول ہے بول چکی ہو۔ افسون کھسک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ تو سب مجھے گھور رہے تھے، تبھی جلدی میں قبول ہے بول دیا۔ ایویں فری نہ ہو آپ مجھ سے۔ کیا مطلب ہے اب اس بے تکی بات کا تمہاری؟ اسکان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ افسون نے اس کے غصے کا کچھ خاص تاثر نہیں لیا تھا، تبھی نڈر انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ نہیں پسند، آپ کی عادتیں بھی نہیں پسند، اور مجھے آپ سے بالکل بھی کوئی محبت نہیں ہے، سب کے فورس کرنے پر سمجھ نہیں آئی اور ہاں بول دیا۔ تو کس سے محبت ہے اور کس کے لیے گھر سے بھاگ رہی تھی تم؟ اسکان کا سرد لہجہ تھا، جبکہ افسون اسے گھور رہی تھی۔ آپ جائیے یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ابھی مجھے اکیلے رہنا ہے۔ اسکان کچھ دیر لب بیچوں سے دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اسکان کی باتوں پر غصہ ہے، تبھی ایسے رویہ رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تو صاف بتا رہی تھی کہ اسے محبت ہی نہیں ہے اسکان سے۔ سر جھٹک کے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا چاہتی ہو اب؟ افسون نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ طلاق۔ اسکان نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا تھا، مطلب اتنی نفرت کرتی ہے وہ؟ اور پھر لب بھیجے تھے۔ بنا ایک لفظ کہے وہ رخ موڑ کر لمبے ڈگ بھرتا دروازے تک گیا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے سجل کھانے کی ٹرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سن چکی تھی افسون کے الفاظ، تبھی اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ اسکان سر جھٹک کے چلا گیا، جبکہ سجل اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے چوٹیاں نوچ نوچ کے پھینک رہی تھی بیڈ پر۔ اسے کچھ بہت زیادہ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ زخم چیک کرتی بار بار جزبز ہو رہی تھی شاہویز کے ہلنے سے۔ وہ آج ہاسپٹل آیا تھا اپنے کندھے کا زخم چیک کروانے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو شاہ؟ ٹھیک سے بیٹھیے نا۔ آخر سجل جھنجھلائی تھی۔ پین ہو رہا ہے یار؟ وہ بھی سجل کے انداز میں ہی بولا تھا۔ ہاں، تو میں جیسے زبردستی ناخن چبا رہی ہوں اپنا؟ زخم ہی چیک کر رہی ہوں۔ وہ اب بینڈیج کر رہی تھی دوبارہ سے کام ختم کر کے۔ وہ گلفز اتار کے اب پیپر پر کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ شاہویز غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں بے حد سنجیدہ رہنے والی محترمہ ہو تم، لیکن یہ آج اس خوبصورت چہرے پر کچھ زیادہ ہی سنجیدگی ہے۔ سجل نے پیپر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ میڈیسنز لے لینا اپنے لیے۔ شاہویز پیپر اپنی پینٹ پاکٹ میں رکھ کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں اس بار افسون نے پھر سے نکاح میں تمہیں دلہن بنا کے تو نہیں بٹھا دیا؟ فنی۔ شاہویز کے شرارتی انداز کو اس نے گھور کے دیکھا تھا۔ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ شاہویز سر جھٹک کر پھر سے پوچھنے لگا۔ افطاری کے بعد ہی نکاح ہو گیا تھا افسون اور اسکان کا، لیکن وہ اداسی سے شاہویز کو دیکھنے لگی۔ لیکن افسون نے اسکان سے ڈائیورس کا کہہ دیا۔ شاہویز اچانک سے ہنس پڑا تھا۔ کیا بنداس لڑکی ہے یہ افسون! لیکن سجل کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی ہنسی روک لی اور چہرے پر مصنوعی حیرت طاری کر لی۔ اوہ مائی گاڈ، ڈائیورس؟ کیسے؟ کیوں؟
اسٹاپ اٹ شاہویز، تم دونوں نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ایون ہر بات کو، ہر چیز کو۔ سجل کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسکان بے حد محبت کرتا ہے میری بہن سے، اور میری بہن کو دیکھو کب سدھرے گی یہ؟ ٹھیک ہو جائے گا سب ان کے بیچ، شاہویز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اسکان نے ڈائیورس دے دی افسون کی بات مان کے تو سجل نے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا، تو یہی ان کی قسمت ہوگی، شاہویز نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح؟ ایک طرف میری بہن ہے تو دوسری طرف میرا خالہ زاد ہے، دونوں کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں، سجل پریشان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جب اسکان نے مجھے رنگ پہنائی تھی انگیجمنٹ کی، تب مجھے اس شخص میں بے حد اٹریکشن فیل ہوئی تھی، لیکن پھر سنبھل گئی تھی میں کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ وہ شخص مجھے افسون سمجھ رہا ہے، وہ افسون کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں کیوں اپنی بہن کی زندگی برباد کروں گی؟ لیکن آج میری بہن اپنی ہی زندگی برباد کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی بے وقوفی سے۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے۔ شاہویز جو اسے غور سے سن رہا تھا، اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا وقتی طور پر، شاید افسون ایسا کہہ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر سجل نے کہا بہت پاک بندھن ہے، دیکھ لینا افسون جلد سمجھ جائے گی، وہ بھی محبت کرنے لگے گی اسکان سے، اور دونوں ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سجل ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ آنکھوں میں تفکرات تھے۔ ہوپ سو، انشاءاللہ۔ چلو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی زیادہ ٹینشن نہیں لو، روزہ لگ جائے گا، شاہویز نے اٹھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ سجل بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ میڈیسنس ٹائم پہ لینا پلیز۔ شور، اللہ حافظ۔ شاہویز اپنی کن پٹی ہاتھ کی انگلی سے کھجاتا بولا، اللہ حافظ۔ سجل نے بھی الوداعی کلمات کہے تھے۔ وہ جو غصے میں گھر سے نکلی تھی، افشین سے صبح صبح ہی اس نے باتیں سننی تھی، اور اب اچانک اسکان سے سامنا ہونے پر اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ تبھی اسے غصے سے گھورتی وہ جانے لگی تھی جب اسکان نے اس کا بازو پکڑ کے جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھینچا تھا۔ میرے سامنے تمیز سے رہا کرو، اس نے چبا چبا کے کہا تھا، جبکہ افسون اسے غصے سے گھورنے لگی۔ نہ رہوں تمیز سے تو؟ اسکان نے لب بھیچے اسے دیکھا تھا، اور بڑے جھٹکے سے اسے دیوار سے پن کرتا اس کے قریب ہوا تھا۔ تو یہ کہ مسز افسون اسکان، تیار رہیے گا، شام کو آپ کی رخصتی ہے۔ افسون نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، دل کی رفتار بھی تیز ہوئی تھی۔ یہ جو ڈائیورس کا خناس تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اسے بھی نکال باہر پھینک دو۔ تم سے تو دستبردار میں کسی صورت نہیں ہو رہا، لیکن شام تک تم میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں ہوں گی، میری بیوی کی حیثیت سے۔ افسون نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ غررائی تھی۔ اسکان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے تمہیں یوں بے بسی سے چیختے دیکھ کر، اور بدلہ بھی تو رہتا ہے ہمارا بھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی سے چھوتا وہ مزید افسون کو تپا گیا تھا۔ سو بی ریڈی اور ڈونٹ وری، عید کے بعد بہت بڑا فنکشن ارینج ہوگا ہماری شادی کا، پراپرلی۔ وہ اب افسون جو چھوڑ کے پیچھے ہوا تھا۔ نہیں آ رہی میں آپ کے اس بیڈ روم میں، آئی سمجھ؟ آپ مجھ سے یوں زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کے اس بدلے کی ایسی کی تیسی۔ وہ گہرے سانس لیتی چیخی تھی جب افشین باہر آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے افسون؟ افشین نے سختی سے کہا تھا، جبکہ افسون بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے فیورٹ داماد کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوں، لیجئے، ماریے مجھے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ سب؟ کاش اس دن بابا کی جگہ مجھے گولی لگ جاتی، کاش اس دن بابا بیچ میں نہ آتے اور میں مر جاتی بابا کی جگہ، تو آج اس پورے گھر میں سکون ہوتا، اور بار بار مجھے دیکھ کے آپ کو افسوس نہ ہوتا کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی، اور پھر وہاں سے واک آؤٹ بھی کر گئی تھی۔ افشین نے شرمندگی سے اپنے بھانجے کو دیکھا تھا، جو اب اس گھر کا داماد بھی تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، پتہ نہیں افسون ایسی کیوں ہے۔ خالہ جان پلیز اسے کچھ مت کہیے، کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ افشین لب کاٹتی لان کے پچھلے حصے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابھی ابھی افسون گئی تھی۔ وہ دن جیسے پھر سے ان کے ذہن میں تازہ ہوا تھا، جب فرحان شاہ کی خون سے لت پت باڈی کو گھر لایا گیا تھا، اور خون میں لت پت 13 سال کی افسون بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا تھا کہ افسون انہیں غلط سمجھ رہی ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ آئلین کی آواز پر وہ ایک دم سے مڑے تھے، اور دروازے پہ استدادہ آئلین کو بے حد نرم نگاہوں سے دیکھا تھا انہوں نے۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ پلیز اندر آئیے۔ آئلین دروازہ بند کر کے اندر آ چکی تھی۔ آپ گھر آنا نہیں چاہ رہی تھیں تو یہاں اس ہوٹل میں روم بک کر لیا، بیٹھیے نا پلیز۔ اقبال اس کے نازک سراپے کو بے حد محبت سے دیکھ رہا تھا۔
جیسے ان کے بیچ کچھ نہ بدلا ہو، جیسے یہ دوریاں کبھی آئی نہ ہو، لیکن بدلا بہت کچھ تھا ان کے بیچ۔ اقبال پلیز ایسے دیکھنا آپ بند کریں۔ آئلین جھنجھلائی تھی تو وہ ہنس دیے تھے۔ آج کے دن تو میرے ہنسنے، مسکرانے، دیکھنے پر کوئی پابندی مت لگائیے پلیز۔ ہمیشہ کی طرح آج کا دن تو ساتھ رہنے کا دن ہے۔ آئلین کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ ہر سال تو یہی کرتے ہیں اور پھر وہ پورا سال وہیں اپنے بنائے گئے قول کے بند پنجروں میں بسر ہوتا ہے۔ کہ آپ اب بھی مجھے ہی قاتل سمجھتی ہیں، مجھے ہی گناہ گار سمجھتی ہیں۔ اقبال کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا جبکہ آئلین نے نظر بھر کر اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کا سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ تھا۔ اقبال آپ جانتے ہیں نا کہ میں ایسا نہیں سمجھتی، ایسا کبھی نہیں سمجھتی۔ اقبال خاموش رہے تھے، بس ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ سب ٹھیک ہے گھر پر؟ اسکان اور افسون کا نکاح تھا کل رات کو، آئلین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ دونوں خوش رہیں ہمیشہ۔ ایک بات کہوں؟ اقبال کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں جبکہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی؟ افسون کو ایک بار شاہویز کے ساتھ دیکھا تھا میں نے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بات گھر تک نہ پہنچے، پھر سے کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ اقبال کے بتانے پہ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اقبال اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کے قریب جا بیٹھے تھے۔ ٹیبل پہ رکھا مخملی ڈبہ انہوں نے اٹھایا تھا اور کھول کے اس میں سے ایئر رنگز لے کر وہ محبت بھری نگاہوں سے آئلین کو دیکھ رہے تھے۔ میں آئے؟ انہوں نے اجازت مانگی اور آئلین مسکرا کے ان کے قریب ہوئی تھی۔ اقبال نے باری باری انہیں ایئر رنگز پہنائی تھی اور پھر نیکلس بھی پہنایا تھا۔ وہ ہر سال اس خوبصورت موقع پر اپنی بیگم کو قیمتی گفٹ دیا کرتے تھے۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری مائی ڈیئر، گمبھیر بوجھل آواز میں کہہ کے انہوں نے آئلین کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آئلین کی آنکھیں نم تھیں۔ ہے اب کیوں؟ جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا گفٹ انہیں دینے لگی جو بے حد خوبصورت گھڑی تھی۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ آئلین سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ خاموش رہی تھی جب اقبال نے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ لوٹ آئیں پلیز، وہ گھر، وہ کمرہ اور میں مکمل خالی ہیں آپ کے بنا۔ جبکہ آئلین کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ میں کیسے آؤں اقبال؟ میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں بندھی ہوئی ہوں اپنے رشتوں سے۔ میں افشین آپی کی آنکھوں میں کیسے دیکھ پاؤں گی؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو پھر کیسے؟ کیوں آپ اس سے دور رہ سکتی ہیں آئلین؟ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں آپ؟ اقبال نے ان کو دونوں ہاتھ تھامے تھے جبکہ وہ بے چین نظروں سے اقبال کو دیکھنے لگی۔ لیکن وہاں سب یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے یہ سب۔ فرحان بھائی آپ کی وجہ سے مرے ہیں، میرے ڈیڈ بھی قتل ہوئے ہیں آئلین، ان کا الزام میں کس پر لگاؤں؟ آپ کے گھر والوں پر؟ اقبال سخت لہجے میں بولے تھے۔ تو ڈھونڈ کیوں نہیں رہے آپ ان قاتلوں کو؟ کیوں ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کلو؟ کچھ بھی؟ لیکن آپ خود ہمارے رشتے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ وہ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اقبال نے انہیں باہوں میں بھر لیا تھا، نرمی سے ان کی پشت کو سہلایا تھا۔ پلیز مت روئیے، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ان قاتلوں کا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا جب آئلین نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اقبال، اپنے لمحوں کو پھر سے آپ کے ساتھ جینا ہے۔ پلیز مجھے میرے لمحے لوٹا دیں، ہمارے لمحے لوٹا دیں پلیز۔ ایسا ہی ہوگا آئلین، پھر سے وہی لمحے ہمارے ہوں گے، وعدہ ہے آپ سے یہ میرا۔ اقبال نے بے حد نرمی سے ان کے گال سہلاتے کہا تھا اور آئلین نے پھر سے اپنا سر ان کے سینے پر رکھا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ افسون کہاں ہے؟ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے جب احد نے افسون کو نہ پا کر پوچھا تھا۔ افشین نے نظریں چرائی تھی۔ وہ آتی ہوگی، تسنیم کے پاس رکی ہے آج۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ احد سر اس بات میں لاتا اپنی پلیٹ پر جھکا تھا جبکہ سجل سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ آج پہلی افطاری ہے ہماری افسون کی اپنے گھر میں۔ صاحبہ کے لہجے میں محبت تھی۔ سجل چونک کے اسے دیکھتی مسکرائی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ افسون کہاں ہوگی۔ تبھی وہ افطاری کے بعد کھانا لے کر بیسمنٹ کی طرف گئی تھی اور حسب معمول افسون اپنی مخصوص جگہ پہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہماری برٹش ایشین برائیڈ غصے میں ہے۔ افسون نے گھور کر اسے دیکھا تھا جبکہ سجل مسکراتی اس کے سامنے ٹرے رکھ چکی تھی۔ سنا ہے کہ افطاری کے لیے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جلد سے جلد روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ مسلمان گناہ گار ہوتا ہے۔ سجل مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی جبکہ افسون لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسکان سے ڈائیورس لے رہی ہوں، سجل نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اور پھر تم دونوں کی شادی کرواؤں گی۔
کیا بکواس ہے یہ افسون، تم ہوش میں تو ہو؟ اسکان تمہارا ہسبینڈ ہے۔ سجل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ہنسنے لگی۔ ارے وہ مولوی صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ خالہ جانی نے زبردستی اپنی بات منوائی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ نہیں کرتا یار مجھ سے محبت، جھوٹ بولتا ہے وہ صرف خالہ جانی کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے اور بس۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ سجل نے آگے بڑھ کے اسے بازوؤں میں بھرنا چاہا جب وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، مما بھی نہیں کرتی، کیونکہ بابا میری وجہ سے مر گئے۔ تم بھی یہی سمجھتی ہو اور آہت بھی۔ ڈرامہ بند کر دو اب، یہ جھوٹی محبت کا ڈرامہ بند کر دو تم سب، وہ چلائی تھی۔ سجل کی نظر دروازے پر گئی تھی جہاں اسکان کھڑا تھا۔ سجل لب کاٹتی وہاں سے چلی گئی تھی جب اسکان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں تم سے، ان کی محبت کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تم۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ بس یہی مسئلہ ہے تمہارا، تم مجھے لینے آئے ہو نا، زبردستی مجھے لے جانا چاہتے ہو، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل نہیں افسون، اس نے نرمی سے افسون کے بال سنوارے تھے۔ کہ یہ ممکن ہے کہ جس سے میں نے ہمیشہ محبت کی ہو، جس کی ہر خواہش کو اپنی خواہش سمجھا ہو، اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بنا کچھ بھی کر دوں؟ وہ بے حد نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ چلو کھانا کھا لو تم اور پھر اپنے روم میں جا کر آرام کرو، صبح سے یہیں ہو۔ وہ ٹرے کی طرف بڑھتا بولا۔ تو طلاق دے دو مجھے پلیز، اس نے جلدی سے کہا تھا اور اسی تیزی سے اسکان کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر۔ افسون اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسکان کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے لب پیچھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات آپ نے، ایک مرد ہو کے کیسا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک عورت آپ کی مرضی کے بنا جائے، یا جو آپ سے یہ کہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی اور آپ سے الگ۔ وہ چلائی تھی جب اسکان نے اس کا گال دبوچا تھا اپنی مٹھی میں۔ کہا تھا نا یہ خناس اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی خود سے الگ کروں گا یا چھوڑ دوں گا تمہیں۔ افسون نے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ دور رہی ہے مجھ سے، میں نہیں کرتی آپ سے محبت، نہیں اچھے لگتے آپ مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ دور نہ رہوں تو؟ اسکان نے آئی برو جھکا کے اسے دیکھا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب اسکان نے اس کے قریب ہو کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کیا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا تھا۔ وہ مکمل سیراب ہو رہا تھا۔ افسون کی ہر طرح کی مزاحمت کو وہ کسی خاطر نہیں لا رہا تھا۔ اس کے نرم لبوں کا لمس، اس کی اکھڑتی سانسوں کی مہک، اس کی سلگتی قربت اسکان کو مدہوش کیے جا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ہی سیراب ہو کے پیچھے ہوا تھا۔ افسون اپنی سانسیں ہموار کرتی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہایت ہی چھچورے، گھٹیا اور ذلیل۔ شٹ اپ! اسکان اس کا بازو جھٹک کے غرایا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کا فسوں تھا وہ جیسے زائل ہو چکا تھا۔ ایک بار کہہ چکا تھا کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو، تم نہیں کرو گی تمیز سے بات، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ وہ بنا ڈرے چیخی تھی اور اسکان نے اس کا بازو مروڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ محبت تو تمہیں ہو ہی جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ چلو، اسے اپنے ساتھ کھینچتا وہ لے جانے لگا۔ چھوڑیے مجھے! افسون خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ اپنے لان سے ہوتے وہ اسکان کے لان کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ اسے لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ارے اسکان، افسون! تسنیم نے حیرت سے دونوں کو دیکھا تھا۔ خالہ جانی پلیز بچائیے مجھے اپنے اس پاگل بیٹے سے۔ یہ کیا حرکت ہے اسکان بیٹا؟ طفیل احمد بھی وہیں آئے تھے۔ پاپا پلیز، کوئی نہیں بولے گا آج بیچ میں۔ وہ اس لیے سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اسکان کو؟ تسنیم نے پریشان نظروں سے طفیل کو دیکھا تھا جبکہ وہ بھی حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھول کے اسکان نے دھکا دیتے ہوئے افسون کو بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ سنبھلی بھی نہیں تھی جب اسکان اس پر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر لگا چکا تھا۔ جب تک یہ خناس تمہارے ذہن سے نہیں نکل جاتا تم یہیں رہو گی، اور اسے ہی اپنی رخصتی سمجھ لو۔ تم سے دستبردار تو کبھی ہوں گا نہیں میں، بھول جاؤ، اور اپنا حق بھی بہت جلد وصول کر لوں گا تم سے۔ وہ تیز لہجے میں غرایا تھا اور ساتھ ہی ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ افسون خود میں سمٹ گئی تھی ان نظروں کی گہرائی سے۔ وہ جھٹکے سے الگ ہوا تھا۔ پاؤں بھی اس کمرے سے باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری میں، وہ تیز لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکلا تھا جبکہ افسون کی آوازیں سیڑھیوں تک اس کا پیچھا کیا۔ جاہل، بدتمیز، اسٹوپڈ، اللہ کرے مر جاؤ، جاہل انسان،
جانور۔ اسکان نے اپنی گن پٹی سے ہلاتے گہرا سانس بھرتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ افسون کے لیے کوئی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مما، وہ اپنی ماں سے کہتا لمبی ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ تسنیم اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے یا اللہ، جان کے دشمن بن گئے ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ پریشان نظروں سے سیڑھیوں سے اوپر نظر آتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ان کے سینے پر سر رکھے وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی، جبکہ اقبال انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اقبال نے نرمی سے ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ سو گئی ہیں آپ آئلین؟ آئلین ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہیں، آپ کو محسوس کر رہی ہوں، اور سر اٹھا کر اپنی تھوڑی ان کے سینے پر ٹکا کر انہیں اپنی بوجھل آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کے فسوق لمحات کا عکس ان کی آنکھوں میں واضح تھا۔ ایسے مت دیکھیے آئلین، میں پھر سے اختیار کھو دوں گا خود پر۔ اقبال بے چین لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ مسکرانے لگی۔ آپ کی قربت میں ہمیشہ میں جو اپنا اختیار کھو دیتی ہوں، اس کا کیا؟ ان کی کمر پہ اپنے دونوں بازو حائل کر کے اقبال نے نرمی سے اپنے اوپر کی طرف کھینچا تھا۔ اٹھیے جناب، سحری نہیں کرنی آج؟ اقبال ان کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں سے کھیل رہے تھے۔ اب زندگی کا وہ موڑ آیا ہے آئلین کہ اب جدائی کے راستے بہت تکلیف اور اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ تنہائی کے لمحات آپ کے ساتھ کی چاہ بہت بے چین کرتی ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل اور بھاری پن لیے ہوئے تھا۔ آئلین بھی اداسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہونے کی چاہ میں تو ہم جی رہے ہیں، لیکن راستے سارے ہی مسدود ہو چکے ہیں، کچھ نہیں آ رہا خالی ہاتھ میں سب ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ، اور پھر ہمارا گھر پھر سے ہماری خوشیوں سے بھر جائے گا۔ اقبال نے متیقن لہجے میں کہا تو آئلین بھی گہرا سانس بھر کے انہیں دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ، چلیے اب اٹھیے، بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب اٹھ کے سحری کی تیاری بھی کر لینی چاہیے۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگیں، جبکہ اقبال بھی مسکرا دیے تھے۔ ایک تو آپ، ہر کام ٹائم پہ ہی ہونا چاہیے۔ آئلین ہنس دی تھی۔ میری یہی عادت ہے جس سے آپ کو چڑ تھی۔ اقبال نے انہیں اپنی طرف کھینچا تھا۔ اور اب محبت ہے، بےحد نرمی سے کہتے وہ آئلین کے لبوں پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر چکے تھے، جبکہ آئلین نے مسکرا کے پلکیں جھکا دی تھیں کہ یہ لمحے بھی اب ختم ہونے والے تھے، اور پھر ان بکھری یادوں کے ساتھ رہنا تھا انہوں نے اپنے خیال میں بند ہو کر۔ افسون نے جیسے ہی تسنیم کو کمرے میں آتے دیکھا تو رونے لگ گئی۔ خالہ جانی، دیکھیے نا آپ کے پاگل بیٹے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ تسنیم تو جیسے تڑپ ہی گئی، تبھی تیزی سے بیڈ پر آ کر اسے گلے لگایا۔ ارے خالہ کی جان، میری بچی، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو، کیوں لڑتے ہو؟ افسون بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مارا بھی ہے مجھے، دیکھیے اس مولوی نے۔ افسون نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دکھایا انہیں۔ اس کے نازک گال پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ ان کا تو دل ہی بیٹھنے لگا تھا، ان کا اپنا بیٹا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے خالہ جانی، میرے ہاتھ۔ تسنیم دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ کی نازک کلائیاں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے کہہ رہا تھا اس کمرے سے قدم بھی باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اپنی بات کہہ کے پھر سے رونے کا سین بنا رہی تھی، جبکہ تسنیم کا نرم دل پسیج ہی گیا تھا۔ بس مت رو میری جان، کیا ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اس نے میری معصوم بچی پر۔ آنے دو اسے، میں ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں اس کے۔ ارے اپنی پہلے دن کی بیوی کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ یہ ہے میری تربیت۔ افسون اپنی خالہ کو دیکھنے لگی۔ آپ اداس نہ ہو خالہ جانی، آپ نے مولوی صاحب کو فورس کیا کہ مجھ سے زبردستی نکاح کریں۔ اب جب ان کا دل نہیں تھا تو آپ نہ کرتی نا انہیں فورس۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے وہ معصومیت کی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی اس وقت، جبکہ اس کی بات پر تسنیم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ میں نے اسے مجبور کیا تم سے نکاح کے لیے؟ اسکان نے خود بتایا مجھے کہ میں صرف مما کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ خالہ جانی، کیا میں اتنی گندی ہوں جو مجھ جیسی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے میرے لیے؟ وہ منہ لٹکائے بتا رہی تھی، جبکہ تسنیم کا خون کھولنے لگا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے اپنی تربیت دیکھ کے ہی۔ یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے اپنے بیٹے کی۔ آپ پلیز غصہ مت ہو خالہ جانی، پلیز آپ پریشان نہ ہو۔ افسون کو اپنی خالہ پر ترس آ رہا تھا جو اس کے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی جب خالہ نے اس کے بال سنوارے تھے۔ آنے دو اسے، میں سب باتوں کا حساب لوں گی اس سے۔ نہیں پلیز خالہ جانی، آپ کچھ مت کہیے گا ورنہ مجھ پر اگین غصہ ہوں گے وہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اب مولوی صاحب سے۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ ہائے، بچی کو اتنا ڈرا دیا ہے اس نے، مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے خود سے۔ اب تو خیر نہیں اس مولوی کی۔ تسنیم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے خالہ جانی، افسون ان سے لگ کے سرگوشی میں بولی تھی، اور پھر تیر
نشانے پر ہی جا کر لگا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ معصومیت سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں اس ظالم شخص کے روم میں رہنے کی، چلو تم آئلین کے روم میں جا کر سو جاؤ، میں وہیں کھانا بھی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ تسنیم اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ افسون ڈرنے کی ایکٹنگ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ روم سے بھی باہر نکلی میں تو جان سے مار ڈالیں گے مجھے۔ اس کو تو میں بتاتی ہوں، اب میری معصوم بچی کو ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ اٹھو تم، چلو، شاباش۔ تسنیم اسے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ افسون دل میں خوش ہوتی تخیل میں ہی اچھل کود کر رہی تھی کہ اب اچھا خاصا سارا بدلہ اترنے والا ہے اس کا اس مولوی سے، کیونکہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تسنیم نے کبھی افسون کے خلاف نہیں جانا، اور یہی اس کی جیت تھی۔ ایاز صاحب، آپ نے بہت خطرناک بات کر دی ہے۔ وسیم شیخ اس کی بات سن کے بے حد حیران ہوئے تھے اور پھر مسکرانے لگے۔ ارے شیخ صاحب، پالیٹکس تو ساری آپ کے اشاروں کے گرد گھومتی ہے، تو پھر یہ حیرانی کیوں؟ ایاز نے ہنستے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ پھر بھی ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اوپر سے آپ یہ گناہ کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ وسیم شیخ ہچکچا رہے تھے۔ ارے شیخ صاحب، اور تو کچھ نہیں کرنا ہے، بس سیٹیں بگوانی ہیں، لوگ خریدنے ہیں، پارٹیز بدلنی ہیں، اور تھوڑا بہت خرچ کرنا ہے، بس اتنا ہی تو کرنا ہے ہم نے اور آپ نے۔ ایاز اس کی طرف رازداری سے جھکا تھا۔ اور پھر آپ کا مال بھی تو میں سرحد پار کروانے لگا ہوں، اب اتنا کچھ کے بدلے تھوڑا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وسیم شیخ پرسوچ نظروں سے ایاز کو دیکھ رہا تھا، جب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا اور اب اسے ہی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے بندے زیادہ کر دیں، مجھے سب کے بیچ اتنا نمایاں کر دیں کہ اقبال احسن ملک کو بھول جائیں سب، اور یاد رہے تو بس ایک ہی نام، ایاز احسن ملک۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، ووٹ زیادہ کروانا میرا کام، پارٹی کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا بھی میرا کام، بس یہ جو آپ سرحد پار میرا مال لے جانے کی بات کر رہے ہیں یہ کنفرم اور یقینی ہونا چاہیے۔ وسیم شیخ بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، ایسا ہی ہوگا شیخ صاحب، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ڈرنک اٹھاتے ایاز اب گہرا مسکرا رہا تھا کہ اب وقت کو وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی سوچ رہا تھا۔ گاڑی سائٹ پر روکیں، وہ خالی نظروں سے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ افسون کیوں ایسا کر رہی ہے؟ میری محبت کو سمجھنے کی بجائے وہ فضول میں غصہ کر رہی ہے، کیوں؟ خود کچھ بھی کرتی پھرتی ہے، میں کر لوں تو؟ اس نے لب بھینچ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تھا جس سے وہ کچھ دیر پہلے افسون کو تھپڑ مار چکا تھا۔ اس نے شدت سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی تھی اور سڑک کے کنارے بنے درخت پر بار بار اس نے اپنے ہاتھ کو مار مار کر زخمی کر دیا تھا، اور اب سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا افسون، لیکن کیوں کرتی ہو یار یہ سب؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ وہ دیر تک وہیں پھرتا رہا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن ہائے ری قسمت، گھر میں نیا ڈرامہ اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، جب تسنیم نے آگے بڑھ کے اسے تھپڑ مار دیا تھا، ہسکان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہی جو تم افسون کے ساتھ کر چکے ہو۔ تسنیم غصے سے پھنکاری تھی۔ یہ تربیت تو نہ تھی میری، تم کیا بن گئے ہو؟ افسون تمہاری بیوی ہے، تم کیسے اسے تھپڑ مار سکتے ہو؟ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ شرم و لحاظ کبھی تھا بھی یا نہیں تم میں شاید؟ تسنیم کہہ رہی تھی اور اسکان لب بھیچے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ آئلین کے کمرے سے جھانکتی افسون اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی بھی ہیں کہ آپ کی وہ بیٹی کیا چاہ رہی ہے مجھ سے؟ اسکان کا لہجہ بھی سرد تھا۔ طلاق مانگ رہی ہے وہ۔ بس کر دو اسکان، کتنا الزام لگاؤ گے تم اس بچی پر؟ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا ہے، اسے ڈرا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ بچی ہے وہ، کیسے ڈر رہی تھی وہ کمرے سے باہر نکلنے پر بھی کہ اسکان مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اسکان نے اچنبے سے اپنی ماں کی باتیں ملاحظہ کی تھی۔ افسون اور ڈر، وہ سوچ ہی رہا تھا جب پھر سے تسنیم شروع ہو گئی۔ وہ نازو پلی بچی ہے، اس کے نازک گال پہ تمہاری انگلیوں کے نشان دیکھ کے میرا دل چاہا کہ شرم سے ڈوب کے مر جاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بیچاری کی آنکھوں میں جو ڈر دیکھا میں نے تمہارے نام کا، مجھے رونا آ گیا تھا اپنی بچی پر۔ تسنیم جذباتی ہی ہو رہی تھی۔ اسکان نے گہرا سانس لے کے اپنی ماں کو دیکھا۔ پورے گھر کو ڈرامہ بنا دیا ہے آپ کی نازک بچی نے، عجیب۔ وہ کندھے اچکا کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب تسنیم نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اسکان نے آئیبرو اچکا کے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اسکان، سدھر جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ مما پلیز۔ وہ اپنے بازو چھڑا کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ افسون بھی تیزی سے اپنی بیڈ پہ جا کے کمفرٹر کے نیچے دبکی تھی۔ کمرے میں افسون کو نہ پا کر اسکان نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کے بھینچی تھی۔ افسون، افسون،
وہ چلایا تھا، سامنے آؤ جلدی سے، لیکن وہ افسون ہی کیا جس پر اثر بھی ہوا ہو۔ وہ آئلین کے روم میں بیڈ پر پڑی تھی اور اسکان لمبے ڈگ بھرتا کمرے تک پہنچ کے اندر داخل ہوا تھا۔ بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تھا جبکہ افسون سوتی بنی ہوئی تھی۔ افسون اٹھو جلدی سے، آئی نو تم نہیں سو رہی، تمہاری پلکیں ہل رہی ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، لیکن افسون ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اٹھو، اسکان نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اسے اٹھایا تھا۔ کہا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ افسون نے غصے سے گھور کے اسے دیکھا۔ اوہ سرکار، میں تو ڈر ہی گئی، دیکھو دل بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ چلو روم میں، مجھے نیند آ رہی ہے، اسکان ماتھے پر بل ڈال کے کہنے لگا۔ تو افسون چٹکی تھی، تو یہ کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ سونا ہے۔ اسکان کندھے اچکا کے پورا کمفرٹر اس پر سے ہٹا چکا تھا۔ اوہ ہیلو، ہیلی کاپٹر کی طرح توڑ توڑ کرنے والے مسٹر مولوی صاحب، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور نہ ہی یہ جو بیوی کے ساتھ سونے کا پلان ہے، اس پلان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی کھچڑی بنا کے کتوں کے آگے پھینک دوں گی۔ افسون بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے چلائی تھی اور اسکان صاحب کو ان کی بدتمیزی راس نہیں آئی تھی، تبھی اسی کی طرف جھکا تھا۔ تم خود ہی ایسا چاہ رہی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ اور اس سے پہلے وہ سنبھلتی اسکان اسے کاندھے پر اٹھا چکا تھا۔ افسون کی چیخیں نکل پڑی تھی۔ چھوڑے مجھے بدتمیز، گوریلا کہیں کے، اتارو مجھے، خالہ جانی۔ اسکان اسے کاندھے پر اٹھائے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا جبکہ افسون نے چلا چلا کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ تو شکر ہے طفیل احمد باہر گئے تھے اپنی کسی دوست کی کال کے بعد۔ تسنیم دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی، لیکن تب تک اسکان اسے کمرے میں لے جا چکا تھا اور دروازہ بھی بند کر چکا تھا، ساتھ ہی افسون کو بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کراہ کر رہ گئی تھی۔ آہ میری کمر، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، اللہ کرے آپ کے ہاتھ ٹوٹے، وہ چلا رہی تھی جبکہ اسکان لب بیچے اپنے ہاتھ کے درد کو برداشت کرتا اس کی طرف مڑا تھا۔ بہت بدتمیزی ہو گئی افسون، انف، وہ دانت پیستے غرایا تھا۔ کیا انف؟ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مجھے یہاں لا کر سب سے بڑی غلطی کر چکے ہیں آپ، آئی سمجھ؟ اور یہاں کے کسی اور کو جا کے دکھائیں، مجھ پہ اثر تو ہو کیا، میں تو گنتی میں بھی نہیں لیتی ان گھوریوں کو۔ وہ بھی غرائی تھی۔ جانتا ہوں بہت بدتمیز جو ہو، وہ بھی چٹخا تھا جبکہ افسون ہنسنے لگی۔ اب ایسی ایسی بدتمیزیاں دیکھیں گے آپ میرے کہ خود ہی مجھے چھوڑنے کا ڈیسیجن لیں گے، دیکھ لیجئے گا، لکھ رہی ہوں یہاں۔ اسکان نے اس کے چیلنجنگ انداز کو آئیبرو اچکا کے ملاحظہ کیا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکا تھا۔ اے پیچھے ہٹیے آپ، افسون دور ہوتی چلائی تھی۔ کر لو اپنی منمانیاں، میں بھی تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی اس دن میں ڈائیورس پیپرز پر سائن کر دوں گا اور ایسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہ پھر پیچھے مڑ کر دوبارہ سے تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں، وہ بے حد سرد لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ اس کا دل عجیب یاسیت زدہ احساس میں گر رہا تھا۔ افسون حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سیریس ہیں؟ جبکہ اسکان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ بالکل سیریس ہوں، وہ افسون کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، ناٹک کی دکان بن رہے ہیں آپ تو۔ وہ بھی افسون ہی تھی، عزلی، ضدی اور خود سر۔ وہ کاندھے اچکا کے پیچھے ہوا تھا۔ چیلنج کر رہا ہوں، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی اسی دن تمہیں آزاد کر دوں گا، وہ کہہ کر واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا جبکہ افسون حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جس کے پیچھے اسکان کھڑا اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھ رہا تھا جس پر خون جم سا گیا تھا۔ وہ واش بیسن میں ہاتھ لیا پانی سے اس زخم کو دھو رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھی لیکن سب سے زیادہ زخم تو روح پر لگے تھے۔ وہ جو سوچ رہا تھا سب ٹھیک ہونے لگے گا، لیکن اپنی ہی سوچ پر اب ہنسی آ رہی تھی کہ اپنے سخت مزاج کی وجہ سے وہ افسون کو خود سے متنفر کر چکا تھا اور اب اس بد دماغ اور ضدی لڑکی کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سحری تک وہ کسی پیشنٹ کی فائل چیک کر رہی تھی، تبھی کام ختم ہوتے ہی وہ کچن میں گئی تھی سحری بنانے۔ ویسے تو ہر رات افشین اٹھ کے بنا دیا کرتی تھی لیکن آج اس کا ارادہ تھا، تبھی کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی رکھا، گوندا ہوا آٹا ریفریجریٹر سے نکال کر وہ پراٹھے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ اپنے کام میں مگن اس کی سوچوں کا محور افسون تھی۔ جتنی سجل نرم مزاج کی تھی اتنی ہی افسون تیز مزاج اور ضدی لڑکی تھی۔ جتنا غصے میں اپنی زبان پر سجل کنٹرول رکھتی تھی اتنا ہی افسون جو منہ میں آتا بول دیتی۔ پتہ نہیں اسکان اور افسون کا کیا بنا ہوگا اب تک، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کا سر ہی پھاڑ دیا ہوگا دونوں نے۔ یا اللہ، انہی سوچوں میں غلطہ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اچانک کچن کی کھڑکی کے دوسری طرف سے خسر پھسر کی آوازیں آنے لگی۔
جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ یا اللہ، رات کے اس وقت کوئی جین بھوت ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی کلمہ پڑھتی کھڑکی کے قریب آئی تھی جب شیشے کے پار شہویز پر نظر پڑی۔ وہ اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا جبکہ آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کھول دی تھی۔ ہائے ڈاکٹر سجل، وہ مسکرا کے ہاتھ ہلانے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں رات کے اس وقت؟ سجل دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ یار کیا بتاؤں، اب تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی اور درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، سوچا مل کے ٹریٹمنٹ ہی کروا لوں۔ وہ مسکرا کر بتانے لگا اور ساتھ ہی کھڑکی کے قریب موجود درخت پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ مسکراتے سجل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ٹریٹمنٹ کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں؟ سجل جھنجھلائی تھی۔ نہیں، وہ مزے سے بولتا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کنٹینیو کرو نا اپنا کام، مجھے یہیں دے دینا کھانا، میں یہیں بیٹھ کر سحری کر لوں گا۔ سجل نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے تھا ویسے۔ اسی کے لیے تو آیا ہوں، شاویز کھڑکی کے قریب ہوتا کہنے لگا جبکہ سجل پیچھے ہوئی تھی۔ آپ جائیے پلیز، میں خود کافی پریشان ہوں، وہ منہ لٹکا کے کہنے لگی جبکہ شاویز اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگا۔ کیا پریشانی ہے ڈیئر؟ کاش شکل کے ساتھ ساتھ میری اور افسون کی عادتیں بھی ایک جیسی ہوتی، وہ اداسی سے کہہ رہی تھی جبکہ شاویز کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ کرو یار، ایک آگ ہے تو دوسری برف، تم کیوں آگ بننے پر تلی ہوئی ہو؟ سجل اسے گھورنے لگی۔ افسون میری بہن ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بہن ہے، لیکن خواہشیں پلیز اچھی اور نیک والی رکھو۔ شاویز پھر سے درخت سے ٹیک لگا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ افسون نیک نہیں ہے؟ سجل کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ او یار پلیز اب ناراض نہ ہو جانا، وہ نیک ہے، اچھی ہے، سویٹ ہے، بٹ پوری ہٹلر ہے۔ اس کے انداز پر سجل ہنس پڑی تھی اور اسی لمحے افشین بھی کچن میں آئی تھی۔ ارے سجل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اور سجل بھوکلا کے پیچھے مڑی تھی، کھڑکی بھی بند کر چکی تھی۔ ارے مما، آپ اٹھ گئی؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں تو اٹھ گئی، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں مما، میں تو ہنس رہی تھی، مجھے ایک جوک یاد آ گیا تھا۔ سجل جلدی جلدی سے بول کے اب چائے کا پانی دیکھنے لگی جسے ابال آ گیا تھا۔ تم کیوں آئی کچن میں خود اٹھ رہی تھی۔ افشین اسے دیکھتے آگے بڑھی تھی جبکہ سجل مسکرانے لگی۔ کوئی بات نہیں مما، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ آج سحری ہی بنا دو۔ افشین نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، کتنی نیک دل کی بچی ہو، اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے، ایک نیک شخص تمہارا نصیب بنے، افشین کہہ رہی تھی اور سجل کی نظریں بے ساختہ کھڑکی سے باہر گئی تھیں جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ پاگل، زیر لب بڑبڑاتی مسکرا پڑی تھی۔ کچھ کہا تم نے سجل؟ افشین اسے دیکھنے لگی تھی جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔